سورج وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. میں نہیں جانتا زمین کی مسافت والا میل ہے یا وہ میل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ سرما ڈالتے ہیں. اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے اور یہ غلام ہے جو میں اس کو بطور تحفہ دے رہا ہوں، آپ کو اس پر گواہ بنانے کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی بیٹا ہے تمہارا کہ اور بھی ہیں؟ اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ظلم پر کسی اور کو گواہ بنا لو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں. تمہاری صلاحیت عروج پر تھی، بہت کچھ کر سکتے تھے. بتاؤ ساری عمر کے بارے میں بتانے کے بعد اب الگ سے جوانی کا بتاؤ، جوانی میں کیا کچھ کر کے آئے. اگر کوئی قطعے کا کوئی ٹکڑے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ اللہ کے گھر مسجد ہے، اور سب سے مبغوض ترین سب سے زیادہ بری جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہے. بتائیں اللہ کی ذات سے زیادہ بڑی کوئی ذات ہے؟ اللہ کی ذات سے زیادہ عزت والی کوئی ذات ہے؟ وقار والی کوئی ذات ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے گھر آؤ اور جتنی بار آؤ گے اتنی بار جنت میں تمہارا میزبان بن جاؤں گا اور تم میرے مہمان بن جاؤ گے. اجر الحاج المحرم، وہ جو احرام باندھے ہوئے حاجی بیت اللہ کے اندر موجود ہے، جو فضیلت اس کی ہے وہی اس کی ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے چل کر مسجد میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ یہ کہیں گے نا پھر سناٹا چھا جائے گا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اللہ سے یہ استفسار کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اللہ کس شخص کے اندر یہ قوت اور طاقت اور یہ اس لائق ہے کون کہ وہ تیڑا پڑوسی بن سکے. یقیناً مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے. اس کائنات کو اور اس میں موجود ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے کو پیدا کرنے میں ایک بڑی حکمت بھی موجود ہے. کوئی بھی چیز وہ چھوٹی سے چھوٹی کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود میں انسانوں کے لیے جنوں کے لیے کوئی نہ کوئی فائدہ رکھا ہے، یا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی حکمت ہے جو لوگوں کو دوسرے نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں بظاہر ہمیں ان کا نقصان نظر آتا ہے، وہ چیزیں بظاہر ہمیں تکلیف دے رہی ہوتی ہیں، ہمیں مشکل میں ڈال رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک تو اس میں ہمارے لیے جسمانی طور پر روحانی طور پر فوائد ہوتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ یہ دعوت دیتے ہیں کہ ان چیزوں کے ذریعے سے تم میری طرف متوجہ ہو جاؤ. موجودہ ایام میں ہم میں سے تقریباً سارے ہی گرمی سے پریشان ہوتے ہیں، دھوپ میں نہیں نکلتے، ضرورت کے بغیر گھروں سے باہر نہیں جاتے کہ باہر شدید گرمی ہے. اگر کہیں جانا پڑ جائے تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے سایہ دار جگہ پر پہنچتے ہیں، ایسی جگہ جو باہر کی نسبت زیادہ ٹھنڈی ہو وہاں پر پہنچتے ہیں تاکہ اس گرمی کے اثر کو کم کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے سورج کو ہماری اس زمین سے کروڑوں میل دور رکھا ہے. کچھ ایام کے لیے یہ ہم پر گرم ہو جاتا ہے، اور کچھ ایام ایسے ہیں جن میں یہ گرم تو ہوتا ہے لیکن اللہ اس کی گرمی کو ماند کر دیتے ہیں اور ہم پر موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ان دونوں میں ہی اللہ کی طرف سے بڑی حکمتیں موجود ہیں. ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت ہمارے لیے موجود ہے. شدید گرمی میں اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ حکمت اور غور و فکر کی دعوت ہے کہ ہم یاد کریں قیامت کے دن کی گرمی کو، وہ گرمی جب سورج انتہائی قریب ہوگا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس دن سورج وہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس میں محدثین میں سے ایک سلیم بن عامر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا وہ میل مسافت الارضی، زمین کی مسافت والا میل ہے، اول میلی، یا وہ میل ہے تکحل بہ العین، جس کے ذریعے ہم اپنی آنکھوں کے اندر جو ہے وہ سرما ڈالتے ہیں. تو سرما ڈالنے والی جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے نا عربی میں. کہا اب مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے وہ مسافت والا میل قرار دیا تھا
یا پھر وہ سلائی مراد لی تھی اللہ کے نبی نے جس کے ذریعے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے. اور سورج انتہائی قریب ہوگا، اور اس دن اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ اس کے اعمال ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اس دن جب سورج انتہائی قریب ہوگا تو جس شخص کے جتنے اعمال زیادہ ہوں گے، جتنے اچھے اعمال ہوں گے، وہ اسی قدر سورج کی گرمی سے بچ سکے گا. جس کے اعمال زیادہ ہوں گے، کچھ گناہ بھی ہوں گے اس کے، کہا اس کو پسینہ آئے گا، لیکن وہ پسینہ رکبتیہ یا کعبیہ، اس کے ٹخنوں تک ہوگا. گناہ زیادہ ہے تو وہ اس کے گھٹنوں تک آ جائے گا، گناہ مزید بڑھ گئے تو وہ اس کی کمر تک پہنچ جائے گا. اور کچھ لوگوں کے حوالے سے تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ان کا پسینہ ان کی لگام بنا ہوگا، جیسے جانور کی لگام اس کے منہ میں ہوتی ہے، اسی طرح ان کا پسینہ ان کے منہ تک ہوگا. تو یہ گرمی، یہ شدت، یہ دھوپ ہمیں دعوت دیتی ہے اس طرف کہ اس دن کی گرمی کو یاد کرو. آج کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم بہت سارے انتظامات کرتے ہیں، اس دن کی گرمی جس سے بچنے کے لیے انتظام کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. تو اس دن کون کون لوگ اس گرمی سے بچ پائیں گے، اس دھوپ سے بچ پائیں گے، اس حوالے سے ہم آج کے خطبے میں چند ایک لوگوں کا تذکرہ کریں گے. مکمل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث میں ان لوگوں کی تعداد ہے وہ 8 ہے. 8 قسم کے لوگ ایسے ہیں. ایک حدیث میں 7 الگ سے لوگوں کا ذکر کیا گیا، ایک حدیث میں 8ویں بندے کا الگ سے ذکر کیا گیا ہے. یہ 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دھوپ سے محفوظ رکھیں گے، گرمی سے محفوظ رکھیں گے. اور یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اس دن اس میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں، کوئی دیوار نہیں، کسی چیز کا سایہ موجود نہیں ہوگا. صرف اور صرف ایک چیز کا سایہ ہوگا اور وہ اللہ کا عرش ہے. اللہ کے عرش کا سایہ، اس کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں. اور جس شخص کو اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا، یہ تینوں گروہوں میں جو سب سے شاندار گروہ ہے نا، ان لوگوں کے اندر یہ شمار ہوگا. اور ان تینوں گروہوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا. ایک اصحاب الشمال، بائیں جانے والے، ناکام ہونے والے. ایک اصحاب الیمین، دائیں جانے والے، وہ جو نیکیاں کر کے آئے آخر کامیاب ہو جائیں گے، گناہ بھی ہیں لیکن کامیاب ہو جائیں گے. اور ایک وہ جو والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے، ایک دوسرے سے آگے لوٹنے والے. یہ لوگ ایسے ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. 7 الگ الگ لوگوں کا تذکرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں. ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، بلکہ سارے ہی 7 کے 7 لوگ، اگر ہم چاہیں ہم ان 7 میں وہ 7 کی 7 صفات اپنے اندر شامل کر سکتے ہیں، اور وہ 7 کی 7 خوبیاں اپنے اندر شامل کر کے عرش کا سایہ لے سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. لا ظل الا ظل، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا مگر وہی سایہ ہوگا. ان میں سب سے پہلے نمبر پر الامام العادل، وہ امام، وہ حکمران، وہ والی جو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ عدل والا معاملہ کرتا ہے، انصاف والا معاملہ کرتا ہے. وہ حاکم کسی ملک کا ہو، وہ حاکم کسی کمیٹی کا ہو، وہ حاکم کسی گروہ کا ہو، وہ سفر کے اندر امیر بنا دیا گیا ہو، وہ گھر کا سربراہ ہو، وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طرح کی سربراہی رکھتا ہے، اگر وہ اپنے ماتحت لوگوں کے درمیان عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے. چند ایک حدیثیں اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، وہ لوگ جو لوگوں کے درمیان انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں ہی نہیں رکھیں گے، بلکہ ان کو نور کے ممبروں کے اوپر بٹھا کر اللہ تعالیٰ اپنے دائیں جانب ان کو جگہ دیں گے اور عرش کے سائے میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یعدلون، یہ وہ لوگ ہیں، جیسے یہ حدیث سنتے ہی امام عادل امام کا نام سنتے ہی فوراً ہمارے ذہن میں
وہ حکومت آ جاتی ہے، وہ وزیر اعظم آ جاتا ہے، وہ MNA MP آ جاتا ہے، نہیں، بلکہ ان میں سارے ہی لوگ شامل ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے اپنی حدیث میں کہا الذین یعدلون، یہ وہ لوگ ہیں جو عدل کرتے ہیں، فی حکمہم، اپنے تمام کے تمام فیصلوں میں، واہلیہم، اور اپنے گھر والوں میں یہ عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، وما ولوا، اور جہاں جہاں ان کو ذمہ دار بنایا گیا وہاں یہ عدل و انصاف کرتے ہیں. ایک دکان ہے، آپ دکان کے سربراہ ہیں، آپ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، وہاں پر عدل و انصاف کرتے ہیں. آپ کو کسی کمیٹی کا ممبر بنا دیا گیا، جتنے لوگ آپ کے نیچے ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف کرنا. آپ سفر پر جا رہے ہیں، اب آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں اگر انہوں نے آپ کو امیر بنا دیا، یہاں پر عدل و انصاف کرنا. آپ بڑے ہیں، گھر کا کوئی جھگڑا ہو گیا، مختلف 4-5 گھروں نے مل کر آپ کو والی بنا دیا کہ آپ آئیں ہمارا فیصلہ کریں، یہاں پر ذمہ داری بڑھ گئی، یہاں پر آپ عدل و انصاف کریں. اور جو یہاں پر کہا گیا الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم، اپنے گھر والوں میں بھی عدل و انصاف کرنا، اپنے بچوں میں عدل و انصاف کرنا. ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل و انصاف کرنا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، انہوں نے ایک غلام لیا اور اپنے بیٹے کو کہنے لگے کہ یہ غلام میں اپنی طرف سے بطور تحفہ تمہیں دیتا ہوں. ان کی بیوی کہنے لگی کہ اس کے بھائی بھی موجود ہیں، کل کو کوئی اور بھائی اٹھے اور اس غلام کے اوپر قبضہ جما لے، یہ اچھا نہیں ہے. آپ ایسا کرو، اس اپنے بچے کو بھی اور اس غلام کو بھی لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے نبی کو گواہ بناؤ، اللہ کے نبی میں اپنے اس بچے کو یہ غلام دے رہا ہوں تاکہ کل کوئی اور بچہ اٹھ کر اس پر قبضہ نہ جما لے. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لینا چاہیے اس پر. وہ اس غلام کو بھی اور اس اپنے بچے کو بھی لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے اور یہ ایک غلام ہے جو میں اس کو بطور تحفہ دے رہا ہوں، آپ کو اس پر گواہ بنانے کے لیے میں یہاں پر حاضر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک ہی بیٹا ہے تمہارا کہ اور بھی ہیں؟ اللہ کے نبی اور بھی بچے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس ظلم پر کسی اور کو گواہ بنا لو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظلم پر گواہ نہیں بنوں. اپنے بچوں کو اگر کچھ دے رہے ہو تو برابر دو ان کو، اور قطعاً ان کے درمیان کسی بھی لحاظ سے زیادتی والا معاملہ نہ. ان کے فرما برداری میں، ان کی نافرمانی میں کمی بیشی ہے تو وہ اللہ پر چھوڑ دو، تم کم از کم عدل و انصاف والا معاملہ کرو. جیسے ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسا بچہ جو سب سے چھوٹا ہے یا سب سے بڑا ہے یا جو زیادہ فرما برداری کرتا ہے اس کو زیادہ مال دے دیتے ہیں اور باقیوں کو اس کی نسبت کم مال دے دیتے ہیں. یہ عدل و انصاف والا معاملہ نہیں کرتے. اس نے جو نیکی کی اس کا اجر اللہ دے گا، لیکن جو دوسروں کا حق ہے کم از کم وہ حق اس کو نہ دیا جائے. کہ ایک بچہ اگر نیکی کرتا ہے تو آپ دوسروں کا حق بھی سمیٹ کر اس کو دے رہے ہیں کہ یہ حرام کھاؤ اور اپنی خصلت کو تبدیل کر لو. وہ جو نیکی والی خصلت، جب وہ حرام کھائے گا، دوسروں کا حق کھائے گا، وہ جو نیکی والی خصلت ہے وہ دب جائے گی اور اس کے اندر بھی وہ نافرمانی والے اثرات رونما ہوں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے حکموں، اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں عدل و انصاف کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے اور وہ ممبر اللہ کے عرش کے سائے میں عرش کے دائیں جانب موجود ہوں گے. تو اس لیے عدل و انصاف کرنا یہ لازم اور ضروری ہے ہر معاملے میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اہلک من کان قبلکم، تم میں سے پہلے لوگ ان کو ہلاک کر دیا گیا اس لیے کیونکہ وہ عدل و انصاف نہیں کرتے. اور پھر اللہ کے نبی نے مثال دی، کہا ان میں سے امیر لوگ اگر چوری کرتے وہ ان کو چھوڑ دیتے، ان کو سزا نہ دیتے، اور اگر غریب لوگ چوری کرتے ان کو پکڑ لیتے، ان پر حد نافذ کرتے. اور یہ بات کر کے اللہ کے نبی نے کہا اگر اب میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی چوری کرے گی تو میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب سے قریبی، سب سے پیاری بیٹی اللہ کے نبی کی وہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے نبی کو بڑی عزیز تھی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی اللہ کے نبی استقبال میں کھڑے ہو جاتے. یہاں مثال اللہ کے نبی نے اپنے سب سے قریبی بیٹی کی دی، اگر وہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دوں. سمجھایا یہ کہ عدل و انصاف سب کے لیے وہ برابر ہونا چاہیے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ پر والی بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، قلت او کثرت، وہ کم لوگ ہوں یا زیادہ ہوں، وہ پورے ملک کا والی بنا دیا گیا
یا وہ دو لوگ سفر کر رہے ہیں تو ایک نے دوسرے کو امیر بنا لیا، ایک بندے کے اوپر والی آپ کو بنا دیا گیا، کہا وہ زیادہ ہیں یا کم ہیں، اگر کوئی شخص والی بنا دیا گیا، لا یعدل فیہا، اگر وہ عدل و انصاف والا معاملہ نہیں کرتا، کبہ اللہ فی النار، اللہ اس کو جہنم میں اوندے منہ کر کے گرا دے۔ اور یہ جیسے فضیلت بیان کی گئی نور کے ممبروں پر عدل و انصاف کرنے والا، اسی قدر عدل و انصاف نہ کرنے والا اس کے لیے وعید بھی ہے کہ جو بندہ تھوڑے یا زیادہ لوگوں پر وہ حاکم بن گیا، والی بن گیا، اب وہ عدل و انصاف نہ کرے، کبہ اللہ عن وجوہہم النار، اللہ اوندھے منہ کے بل اس کو جہنم کے اندر گرا دیں گے۔ تو اس لیے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، لوگوں تک ان کی امانتوں کو پہنچاؤ، ذمہ دار جو ہیں انہی کو ذمہ داری عطا کرو، نااہل لوگوں کو تم مختلف ذمہ داریاں جو وہ ادا ہی نہیں کر سکتے وہ نہ دو۔ اور ساتھ میں کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دن کی گرمی سے جیسے ہم بچتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ، جس کا شمار نہیں کر سکتے، کئی گنا زیادہ گرمی قیامت کے دن، اگر اس گرمی سے بچنا چاہتے ہیں، اس دھوپ سے بچنا چاہتے ہیں، اس کی شدت سے بچنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ عدل و انصاف، اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف، اپنے بچوں کے ساتھ عدل و انصاف، اپنے گھر والوں کے ساتھ عدل و انصاف، اپنے محلے معاشرے کے ساتھ عدل و انصاف، اپنی دکان پر کام کرنے والے لڑکوں کے ساتھ عدل و انصاف، جہاں جہاں ہمیں ذمہ دار بنایا گیا وہاں وہاں عدل و انصاف والا معاملہ۔ اور یہ پہلی شک ہے جو ہمیں قیامت کی گرمی سے بچا لے گی۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگا دے، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت کے اندر اپنی جوانی کو لگا دیتا ہے، کہا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ بوڑھا بندہ بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے، بچے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کا خاص ذکر کیا گیا اس لیے کیونکہ جوانی میں شہوات عروج پر ہوتی ہیں، ان پر کنٹرول کر کے، ان کو روک کر، صبر کر کے جو اللہ کی عبادت کے لیے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر رکھتا ہے، کہا اضافی امتیازی انعام یہ ہے کہ اللہ جنت تو دیں گے ہی، قیامت کے دن پہلے ان کو عرش کا سایہ دیں گے سب کے سامنے، اور یہ فضیلت ان کو ملے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ان اللہ لا یعجب، اللہ خوش ہوتے ہیں بندے کو، نوجوان بندے کو اس وقت جب وہ اللہ کے سامنے سر رکھ دیتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کے درمیان اللہ فخر کرتے ہیں، تعجب کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ، اس کی شہوات عروج پر ہیں، کسی بھی طرح کا گناہ کر سکتا ہے، اختیار ہے اس کو، لیکن سارے گناہوں کو چھوڑ کر میرے سامنے سر رکھ کر لیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے نزدیک بڑا مقرب بندہ ہے، اور وہ بندہ جو جوانی کو ضائع کر دیتا ہے اسی قدر اس کے لیے وہی۔ قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنی جگہ سے قدم نہیں ہلا پائیں گے جب تک وہ اللہ کے سوالوں کے جواب نہیں دیں گے۔ ان سے 4 طرح کے سوال کیے جائیں گے، ایک حدیث میں 5 طرح کے ان سے سوال کیے جائیں گے۔ اس میں ایک سوال اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ، کہاں گزاری، کیا کیا کر کے آئے ہو، اور جب وہ عمر کا بتا دے گا پھر پوچھا جائے گا اب جوانی کا الگ سے بتاؤ، وہ جو جوانی اللہ نے دی تھی تمہاری صلاحیتیں عروج پر تھی، بہت کچھ کر سکتے تھے، بتاؤ اب الگ سے جوانی کا، ساری عمر کے بارے میں بتانے کے بعد اب الگ سے جوانی کا بتاؤ، جوانی میں کیا کچھ کر کے آئے ہو۔ تو جیسے بوڑھے لوگوں کی ذمہ داری وہ سربراہی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح نوجوان اللہ کے حق کو ادا کرنے میں زیادہ ذمہ دار ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیتیں دی، ان کو قوت دی، ان کو طاقت دی، وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں، لمبا قیام کر سکتے ہیں، وہ لمبا سجدہ کر سکتے ہیں، وہ چل کر مساجد میں آ سکتے ہیں، وہ بڑے بڑے ہمت والے کام کر سکتے ہیں دین اسلام کے لیے۔ اگر وہ کر لیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تعجب کرتا ہے، اللہ فخر محسوس کرتا ہے، اور اگر وہ نہ کریں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان لوگوں کے لیے وعید بھی ہے۔
تو اس لیے دوسرا بندہ وہ جو اللہ کے لیے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کی گرمی سے ہم محفوظ رہیں تو اپنی جوانیوں کو اللہ کی راہ میں لگا دیں. انسان 40-50 سال کی عمر تک بوڑھا نہیں ہوتا، اور 40 سال کی عمر تو ایسی ہے جب صلاحیتیں پورے عروج پر ہوتی ہیں. 40 سال کی عمر میں، اس سے پہلے نہیں بلکہ 40 سال کی عمر میں صلاحیتیں مکمل عروج پر ہوتی ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی 40 سال کی عمر میں، اور نیک لوگوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ جب وہ 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، تب اللہ سے دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. تو اس عمر میں زیادہ عبادت، زیادہ بندگی، اور جس نے اس عمر کو ضائع کر دیا، پھر دوسری حدیث بھی یاد رکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 60 سال کی عمر دے دی، اللہ کی عبادت نہیں کر پایا، اللہ کے سامنے آئے گا، کوئی عذر اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ کہیں گے میں نے بڑی عمر دے دی، اب عذر کسی طرح کا قابل قبول نہیں ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں ابھی تو بوڑھے ہونا ہے، بوڑھے ہو کے کیا کرنا ہے، عبادت ہی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. لیکن جو عبادت اللہ کو محبوب جوانی کی عبادت ہے، اس سے زیادہ محبوب کوئی عبادت نہیں. تو اس لیے جوانی کی عبادت اس کو آپ مقدم رکھیں، اپنے بچوں کی اس حوالے سے تربیت کریں. اللہ نے آپ کی بہت ساری صلاحیتیں دی ہیں، آپ جوان ہیں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو، لمبے لمبے قیام کریں. اور ایسے لوگ جنہوں نے جوانی میں اللہ کو راضی کیا، اللہ نے صرف ان کی رضامندی کا قرآن میں ذکر نہیں کیا بلکہ ان کی جوانی کا بھی ذکر کیا. اصحاب کہف کا ذکر کیا، اذ اول فتیۃ الی الکہف، کہا چند نوجوان وہ غار کی طرف گئے تھے، پھر ہم نے ان کو یہ انعام دیا. ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، اس کا تذکرہ کیا سورہ انبیاء میں تو کہا کہ فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یہ سارا کام اس نے کیا. یعنی اللہ کو جوان بندے کی عبادت اتنی محبوب ہے، اللہ نے عبادت کا بھی ذکر کیا اور احسن انداز میں ذکر کیا، اور ساتھ میں اس کی جوانی کا بھی ذکر کیا کہ یہ عبادت انہوں نے اپنی جوانی میں کی تھی. تو اس لیے جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کی گرمی سے بچ جائیں، ہم جیسے ہم یہاں پر گرمی سے بچنے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، اسی طرح قیامت کی گرمی سے بچنے کے لیے انتظامات میں دوسرا جو انتظام ہے وہ جوانی کی عبادت ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تیسرے نمبر پر رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد سے جڑا ہے، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سایہ میں رکھے. احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ محبوب زمین میں اگر کوئی قطعے کا کوئی ٹکڑے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں تو وہ اللہ کے گھر مسجد ہے، اور سب سے مبغوض ترین، سب سے زیادہ بری جگہ اگر کوئی ہیں تو وہ بازار ہے. آپ ذرا سوچیں کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان سارا دن مسجدوں میں نہیں آتے لیکن ساری رات بازاروں میں گزار دیتے ہیں. غلیظ ترین جگہ جس کو قرار دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے مساجد کے ساتھ تعلق جوڑنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور جیسے اگر کوئی بڑا شخص، میرے جیسے شخص کی اگر کوئی بڑا شخص دعوت کرے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی وزیر دعوت کر دے، میں اپنے سارے کام ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، اپنی ساری ذمہ داریاں ان کو پہلے پورا کروں گا. آج دوپہر کو میری دعوت ہے، فلاں میری مہمان نوازی کر رہا ہے، میں نے تو وہاں پر جانا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من غدا الی المسجد او راحا، جو بندہ صبح یا شام کو مسجد کی طرف آتا ہے تو کہا اعد اللہ له نزلا فی الجنہ کلما غدا او راحا، صبح آئے شام آئے، اللہ ہر بار جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی تیار کرتے ہیں. یہ اللہ کا مہمان ہے نا، اللہ کے گھر میں آیا، کہا جتنی بار آتا ہے اللہ اتنی بار ہی اس کے لیے مہمان نوازی جنت میں تیار کرتے ہیں جو اس کو ملے گا. بتائیں اللہ کی ذات سے زیادہ بڑی کوئی ذات ہے؟ اللہ کی ذات سے زیادہ عزت والی کوئی ذات ہے؟
وقار والی کوئی ذات ہے؟ اللہ کی ذات سے زیادہ مال و متاع اسباب کسی کے پاس ہیں؟ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے گھر آؤ اور جتنی بار آؤ گے اتنی بار جنت میں تمہارا میزبان بن جاؤں گا اور تم میرے مہمان بن جاؤ گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنے قدموں کو مسجد کی طرف نہ لائیں، مسجد سے دور بھاگ جائیں، اور اگر کوئی کہے جی نماز پڑھے، آپ دعا کریں جی ہمارے لیے، کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ پڑھوں۔ کیسے کوشش کرتے ہیں؟ ایک بندہ کھانا اپنے سامنے رکھے اور اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بھائی کہے کھانا کھاؤ، کہتا میں کوشش کر رہا ہوں، کھا لوں گا انشاءاللہ۔ یہ کوشش کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ہاتھ سے کھانا اپنے منہ تک لے کر جائے گا تو اسی کو کوشش کہا جاتا ہے۔ تو اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، اور کہتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں۔ کیا کوشش؟ چل کر مسجد میں آؤ، وضو کرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ جب کھڑے ہو گئے تو یہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہے، آپ نے اپنی کوشش کو مکمل کر دیا، اب آپ اللہ پر چھوڑ۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح و شام مسجد میں آتا ہے، چل کر آتا ہے، کاجر الحاج تامن، اس کو مکمل حج کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فرض نماز کے لیے جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں آتا ہے، اللہ ہر بار جتنی بار بھی آتا ہے، اللہ اس کو اس حاجی کے برابر اجر دیتے ہیں جو بیت اللہ میں جا کر حج کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص نفلی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے اسپیشل، کہا اللہ اس کو عمرہ ادا کرنے کے والے کے برابر اجر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری احادیث، اور ایک حدیث میں تو خاص اللہ کے نبی نے کہا کاجر الحاج المحرم، وہ جو احرام باندھے ہوئے حاجی بیت اللہ کے اندر موجود ہے، جو فضیلت اس کی ہے وہی اس کی ہے جو اللہ کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے چل کر مسجد میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص مسجد میں چل کر آتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، دوسرا قدم اٹھاتا ہے اللہ درجہ بلند کر دیتے ہیں، پھر قدم اٹھاتا ہے گناہ معاف، پھر اٹھاتا ہے درجہ بلند، جتنے قدم اٹھاتا ہے ہر قدم کے بدلے میں گناہ معاف ہو رہے ہیں اور درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں، قیامت کے دن ایک تو اس حدیث میں کہ قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ دیں گے، ایک دوسری حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ دیکھیں نا، ایک صحابی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی، رات کو اللہ کے نبی کے پاس رہے۔ اللہ کے نبی جب صبح بیدار ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی، آپ کی مسواک، سب کچھ تیار پہلے سے۔ اللہ کے نبی نے کہا مانگو، کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور؟ کہا بس یہ مل جائے تو کچھ اور کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فَأَعِنِّي عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر زیادہ سجدے کیا کرو، اللہ جنت میں تمہیں میرا پڑوس دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خواہش اللہ کے نبی کا پڑوسی، ایک آپ ذرا غور کریں کہ اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ یہ کہیں گے نا، پھر سناٹا چھا جائے گا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اللہ سے یہ استفسار کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اللہ کس شخص کے اندر، کس کے اندر یہ قوت اور طاقت اور یہ اس لائق ہے، کون کہ وہ تیرا پڑوسی بن سکے؟ اللہ کہیں گے این عمار المساجد، مساجد کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ آج وہ میرے پڑوس میں ہوں گے۔ مساجد کو آباد کرنے والے کدھر ہیں؟ آج وہ میرے پڑوسی ہیں۔ اور مساجد کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو 5 وقت کی نماز مسجدوں میں پڑھتے ہیں۔ اور وہ لوگ، ایک عجیب طبیعت بھی ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی بن گئی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر مسجدوں کو چھوڑ جانا۔ کسی نمازی نے کچھ کہہ دیا، میں نے اب آنا ہی مسجد، وہ فلاں مسجد میں چلا گیا، اب اس میں چلا گیا۔ مسجدوں سے دشمنی نہ کرو۔ کسی بندے نے کچھ کہہ دیا تو برداشت کریں۔ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کے لوگ، ایک وہ جو لوگوں کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا، الگ جا کر بیٹھ جاتا ہے، کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے۔
تو آپ کو کسی شخص نے کچھ کہا تو آپ نے مسجد کو چھوڑ دیا، مسجد نے تو کچھ نہیں کہا آپ کو، مسجد سے کون سی دشمنی؟ تو مساجد سے دوستی لگائیں، اپنے دل کو جوڑیں۔ فارغ وقت میں ہم 4 5 گھنٹے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، موبائل استعمال کرتے ہیں، کبھی ایسا کریں کہ آپ اذان سے 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائیں، اور اس نیت سے کہ میں زیادہ جلدی مسجد میں جاؤں گا، سب سے سبقت لے جاؤں گا اور مسجد سے ایک تعلق میرا جڑے گا، اور جب بھی میں مسجد میں جاؤں گا اللہ میرا میزبان بنے گا اور میں اللہ کا مہمان بن جاؤں گا، یہ سوچ کر مسجد میں آئیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر شخص ان اسباب کو اپنائے۔ 3 اسباب ایسے ہیں جن پر آج ہم نے بات کی، 5 جو بچے ہیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں بات کریں گے۔ ان میں پہلا عدل و انصاف کرنا۔ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے دن کی گرمی سے ہم بچ جائیں، اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، تو اس کا پہلا سبب ہے عدل و انصاف کریں آپ۔ دوسرے نمبر پر جوانی ہے تو جوانی میں عبادت کریں آپ، اور تیسرے نمبر پر مسجدوں سے جڑ جائیں، اپنے تعلق کو مسجدوں سے جوڑیں، زیادہ سے زیادہ جڑیں مسجدوں سے، زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں وقت گزاریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں آتا ہے، وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، جب تک مسجد میں بیٹھا ہے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، فرشتے مسلسل اس کے لیے مغفرت کی اور رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ جب تک یہ بے وضو نہیں ہوتا تب تک مسلسل فرشتے مغفرت اور رحمت کی دعائیں اس کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ اسباب اپنانے چاہیے۔ باقی جو 5 ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ وقت پر آنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اگر میں قرآن کریم کی روشنی سے یہ کہوں کہ اللہ نے مساجد کے ساتھ جڑنے کو ہی ایمان قرار دے دیا تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یقیناً مساجد کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا گہرائی سے یہ سوچیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، اور جو مساجد کو آباد نہیں کرتے وہ ایمان میں کمزور ہیں۔ اپنی کمزوری کو دور کرنا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ حدیث آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ۔ آپ گھروں میں جائیں، حدیث کی کتاب ہے تو وہ اٹھائیں، نہیں ہے تو موبائل کھولیں، کسی بھی حدیث کی کتاب میں آپ کہیں بھی لکھیں گے 7 وہ نوجوان جن کو عرش کا سایہ ملے گا، اس حدیث کو کھولیں، اس کو بار بار پڑھیں، ان 7 چیزوں کو، 7 خوبیوں کو لکھیں اپنے سامنے، ایک پیج لیں، ایک پینسل لیں، 7 خوبیوں کو لکھیں، پھر غور کریں اپنی ذات کے اندر، میری ذات کے اندر ان میں سے کون کون سی خوبی ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے عرش کا سایہ لے سکتا ہوں۔ جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ اللہ کی توفیق ہے جو اس نے دے، جو نہیں ہے کوشش شروع کر دیں، اللہ کے لیے میں کوشش کروں گا اور ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جمع کروں گا انشاءاللہ۔ تو اگلے جمعے انشاءاللہ اس حدیث کا باقی ٹکڑا بھی پڑھیں گے، لیکن میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ جب اگلے جمعے باقی ٹکڑا پڑھیں گے تو آپ سب اس حدیث کا مطالعہ کر کے میرے سامنے بیٹھے ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ تو اس لیے، اور یہ بڑی فضیلت بھی ہے، جو شخص علم کے لیے نکلتا ہے، علم کو سیکھتا ہے، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہدایت پر اللہ تعالی استقامت اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمارے بیماروں کو، خصوصاً ایک ساتھی ہمارے یہاں ان کی بچی سیڑھیوں سے گری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت یابی عطا کرے، اور اس میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مکمل طور پر صحت یابی دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کرے، جتنے مقروض ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے قرض ادا کر دے، اور ہر طرح کے خیر کے فیصلے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔